ایک بار پھر بنی غریب کی آواز، غریب فیملی کی آواز۔ ڈسکا میں سسرالیوں نے اپنی بہو کو قتل کرنے کے بعد لاش بوری میں ڈال کے ایک گندے نالے میں پھینک دی۔ مقتولہ جو کہ اپنے شوہر کے ساتھ سعودی عرب میں مقیم تھی، گزشتہ 10 روز پہلے وہ اپنے سسرال واپس آئی تھی۔ مقتولہ لڑکی کے باپ شبیر احمد کی درخواست پہ ضلع سیالکوٹ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کیا تو انہوں نے نالہ ایک سے بوری بند لاش برآمد کروا دی۔ دوران تفتیش ملزم نے انکشاف کیا کہ انہوں نے اپنی بہو کے لاش کے ٹکڑے کر کے بوری میں پھینکی تھی۔ مقتولہ زہرا قدیر ایک بچے کی ماں تھی اور 4 سال قبل اس کی شادی قدیر سے ہوئی تھی، جو کہ بیرون ملک سعودی عرب میں مقیم ہے۔ مزید جانتے ہیں غریب کی آواز کے ڈپٹی بیورو چیف محمد اکرام سے۔ جی اکرام، اس حوالے سے کیسے کیا، کیسے پلاننگ بنائی آپ نے؟ خود ہی بن گئی پلاننگ۔ میری گل سن، ارادہ نہیں سی کیتا تے میرے گل سن ارادہ ہو گیا، اکھاں گنیرا ہو گیا تے کر دیتا ارادہ۔ نہیں مطلب ارادہ کیسے بنایا؟ کوئی کتنی دیر پہلے ارادہ بنایا اسے مارنے کا آپ نے؟ نہیں، ایک دن ہی بنایا، ایک دن ہی کر دیتا مرڈر۔ جس دن آپ نے اس کا مرڈر کیا، آپ نے اسے کیا پلایا؟ پہلے بیہوش کیسے کیا آپ نے؟ بیہوش ایٹیم گولیاں پائیاں تے بس بیہوش کر دیتا۔ 81 کی گولیاں کھلائی اسے؟ 81 کی گولیاں کہاں سے لی تھی آپ نے؟ اسٹور سے لی ہیں؟ اسٹور والے تو دیتے نہیں ہیں، آپ نے کیسے لے لی؟ میں آخیا سی نا، میں نیندر نہیں آتی تے میں دیتی تھی گولیاں انہوں نے۔ اچھا، نہیں تو یہ جب آپ نے قتل کرنے کا پلان بنایا، آپ کی بیٹی بھی شامل تھی، اسے پتا تھا؟ بیٹی میری اپنے گھر سے۔ اچھا، معافی منگنی ہے مولا کو، مجھے معاف کر دے مولا، سنیا مجھے معاف کر دے، میں بڑی زیادتی کی مولا، سنیا مجھے معاف کر دے، میں بڑی زیادتی کی تھی مولا، مجھے معاف کر دے۔ آپ کا نام کیا؟ یہ سارا کیسے معاملہ شروع سکتا ہے؟ عزیزہ پروین۔ کی سارا معاملہ ہوا ہے؟ ATM گولیاں آدیاں سن، کتوں؟ سٹور تو لیا۔ ٹھیک ہے، سٹور تو لائیں گرینڈ پیسی کے انہوں نے دے دیا کیلے پا کے۔ ٹھیک ہے، ہاں، کیلے پا کے دیتی، پھر میری گل سن وہ بےہوش ہو گئی، بےہوش ہو کے پھر اٹھ بیٹھی ہے، پھر نیمو کو کھان لگ پئی، نیمو کو کھاندی کھاندی پھر بےہوش ہو گئی۔ پھر دوسرے کمرے چ اسی لے گئے، دوسرے کمرے چ جا کے تے سرنج لائی، سوئی لائی، سرنج لائیے تے پھر خون کڈیا ہونا، خون کڈ کے تے پھر دوبارہ لا دیتا سفید، پھر دوبارہ لا دیتا تے میں آخیا بےہوش ہو گئی، انہیں ہاتھ پیر بن دیتے، ہاتھ پیر بن دیتے۔ پھر میرے گھر سن، میرے گھر سن لتاں بھی بنیاں سن، ایرم نے، ایرم ٹاکی پاڑ کے نا وہ لتاں باواں بنیاں سن، پھر میرے گھر سن میں چھری پھیر دیتی گردن تے چھری پھیر کے میں پیچھے کمبر تے بیٹھی گئی، پھر پاسا پلٹ کے اوتا گئی ہے، اوتا ہوئی ہے نا، تو پھر انہیں چھری ماری ہے، بلیٹ ماری جی تھی، اور جو اس کی ساس تھی وہ میری بہن تھی۔ ٹھیک ہے، ان میں کوئی ایسا اختلاف نہیں تھا، ویسے کوئی لڑائی جھگڑا ایسا کوئی کسی قسم کا بھی کوئی معاملہ نہیں تھا۔ پتہ نہیں اس کو کیا ہوا، کیا وجہ ہے، کیا مسئلہ ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انہوں نے اتنا ایشو بنا لیا ہے۔ اور ہمیں پیغام ملا تھا، ہم گئے تھے، ہم نے ان سے پوچھا تھا، اس نے بولا ہمارے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ پھر ہم نے کہا کہ وہ کہاں ہے، انہوں نے ہمیں ادھر ادھر کی باتیں سنائی، پھر بھی ہم نے اس سے بہت ملتے کی لیکن وہ نہ مانی۔ پھر ہمیں اس کا پولیس کا سہارا لینا پڑا۔ ٹھیک ہے، پھر انہوں نے پوچھا، پھر بھی نہ مانی۔ پتہ نہیں اللہ کی مرضی ہے یا اس کے لیے کوئی اللہ کی پکڑ ہے، کیا مسئلہ، اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہے۔ ان کے گھر میں کوئی ایسا مسئلہ مسائل نہیں تھا جس پر انہوں نے اتنا دردناک تشدد بچی پہ کیا ہے۔ اچھا، بچی کی لاش جو ہے وہ ٹکڑوں میں ملی ہے، وہ ایسے بے دردی سے قتل کیا گیا، تو آپ کیا اپیل کرتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب سے؟ ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ جیسے میری بیٹی کو انہوں نے ایسے ٹکڑوں میں کیا ہے، انہیں بھی اس سے بھی زیادہ ٹکڑے کیے جائیں، کسی کو نہ چھوڑا جائے۔ مجھے یہ نہیں کہ وہ میری بہن ہے، وہ میری بھانجی ہے، میرے لیے سب سے افضل میری بھانجی تھی، وہ میری جان تھی، لیکن میں اپنی بہن کی بہت احترام عزت کرتی تھی، میری بہن ایسی نہیں تھی۔ تو وہ میری جو بھانجی دوسری ان کی بیٹیاں ہیں، انہوں نے پتہ نہیں ان کو کیا کیا ہے، جس کی وجہ سے
उसने मेरी भांजी के साथ ये किया। अच्छा, मारने वाली आपकी क्या लगती है और जो मर गई है ज़ारा, वो आपकी क्या लगती है? ज़ारा भी मेरी भांजी है, वो मेरी छोटी बहन की बेटी थी, ठीक है। और जिन्होंने मारा है वो मेरी बड़ी बहन है और उनकी बेटी है।